تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے حروف ناصبہ پڑھے تھے، یعنی وہ حروف جو فعل مضارع پر داخل ہو کر فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، فعل مضارع کے اوپر زبر آ جاتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے حروف جازمہ۔ جازمہ یہ جزم سے ہے۔ جازمہ کس سے ہے؟ جزم سے ہے۔ جزم کہا جاتا ہے سکون کو۔ جزم کسے کہا جاتا ہے؟ سکون کو، یعنی اس طرح چھوٹا سا دال جو آ جاتا ہے کسی بھی حرف کے اوپر، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جزم کہا جاتا ہے۔ تو چند حروف یعنی 4 حروف ایسے ہیں جو حروف مضارع پر داخل ہوتے ہیں، تو حروف مضارع کے آخر میں اگر مرفوع ہو یا منصوب ہو تو اس کو تبدیل کر کے جزم بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ جزم آ جاتا ہے۔ وہ 4 حروف کون کون سے ہیں؟ ایک ہے لام امر۔ لام امر آگے جا کر آپ پڑھیں گے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، یعنی وہ ورب جس میں کسی کو حکم دیا جاتا ہے، وہ ورب جس میں کسی کو حکم دیا جاتا ہے، ایسے ورب کو فعل امر کہا جاتا ہے۔ تو لام امر یعنی وہ لام جو فعل امر کے اوپر داخل ہوتا ہے تو وہ فعل امر کو جزم دے دیتا ہے، وہ فعل امر کو کیا کر دیتا ہے؟ جزم دے دیتا ہے۔ لام امر جیسے لیشہد۔ اب ویسے آپ تصور کریں کہ اس پر لام داخل نہیں ہے تو یہ ہے یشہدو، یہ کیا ہے؟ یشہدو تھا، لیکن جب اس کے اوپر لام داخل ہو گیا تو اس نے دال کو مجزوم کر دیا، لیشہد ہو گیا۔ کیا بن گیا؟ لیشہد ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا حرف ہے لام نہیں۔ لام نہیں، لائے نہیں، یعنی لائے نہیں، وہ ورب، یہ آگے انشاءاللہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے، ابھی مختصراً میں بتاتا ہوں۔ وہ ورب جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے، یعنی کسی کام سے روکا جائے، کسی کام سے کیا کیا جائے؟ روکا جائے، ایسے ورب کو نہیں کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم عام بھی استعمال کرتے ہیں نا، اوامر اور نواہی۔ اوامر احکامات، نواہی منہیات وغیرہ، یعنی جن کاموں سے روکا جاتا ہے، اسی سے نہیں ہے۔ تو جب فعل مضارع کے اوپر لائے نہیں داخل ہو جاتا ہے تو وہ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر تستکبرو، تستکبرو، یہ اب سمپل فعل مضارع کا صیغہ ہے، یہ تستکبرو تھا، جب اس پر لائے نہیں داخل کر دیا تو لا تستکبر ہو گیا، لاسٹ میں کیا آ گیا؟ جزم آ گیا لاسٹ میں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لم، 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 یہ لام امر جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے چاہیے کہ، لیشہد چاہیے کہ وہ حاضر ہو، ٹھیک ہے، چاہیے کہ وہ حاضر ہو۔ لائے نہیں، لا تستکبر، مت تکبر کر، لا تنظر، مت دیکھ، لا تأکل، مت کھاؤ، لا تشرب، مت پیو، لا تسمع، مت سنو، ٹھیک ہے۔ تو یہ لاسٹ میں جزم ہو رہا ہے۔ لم، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نفی کے لیے آتا ہے، نہیں، جیسے لم یلد ولم یولد، لم یلد، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ولم یولد، لم یلد اصل میں تھا یلدو، یلدو یلدان یلدون، تلدو تلدان یلدن، لیکن جب اسی یلدو کے اوپر لم داخل ہو گیا تو اس نے اس کو کیا کر دیا؟ جزم دے دیا۔ یولد بھی اسی طرح تھا، یولدو تھا، اس کے اوپر جب لم داخل ہو گیا تو اس نے اس کو جزم دے دیا۔ اسی طرح لاسٹ والا حرف ہے لما، لما، لما کا مطلب بھی ہوتا ہے نہیں، نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ لما جو ہے یہ بھی جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اسے کیا کر دیتا ہے؟ جزم دے دیتا ہے۔ یعلم ہے، یعلمو، جب لما اس پر داخل ہو گیا تو اس نے لما یعلم بنا دیا۔ اب آگے جب ہم اس کو ملائیں گے جو آیت میں آتا ہے نا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ،
اصل میں مجزوم ہے، لیکن جب ہم اسے آخر دوسرے کسی سے ملاتے ہیں تو وہ جو قاعدہ ہے اذا حرک حرک بالکسر، جب دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں تو جب انہیں حرکت دی جاتی ہے تو حرکت کون سی دی جاتی ہے؟ کسرہ، تو تب اس کو ہم یہ کسرہ دے رہے ہیں، وگرنہ اصل میں یہ کیا ہے؟ مجزوم ہی ہے، لما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم۔ تو یہ تھے حروف جازمہ۔ اب یہ حروف جازمہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو یہ کیا دے دیتے ہیں؟ جزم دے دیتے ہیں۔ بعض صیغے ایسے ہیں کہ وہاں جن کے لاسٹ میں نون اعرابی آتا ہے وہاں سے نون اعرابی کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے، وہ جزم کی کیا ہوتی ہے؟ علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ابھی اسی کے آگے ایک کیا تمرین ہے، ایک مشق ہے، اس کو بھی ہم لے لیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں چند آیات دی ہوئی ہیں، ذالک ادنا ان یعرفنا، ان میں حروف ناصبہ اور حروف جازمہ جو ہیں ان کی پہچان کرنی۔ تو یہ اس آیت میں جو ہے ذالک ادنا ان یعرفنا، ان جو ہے یہ حروف ناصبہ تھا تو اس نے یعرفنا اس کو نصب دے دیا۔ فلا تقل تو لا تقل، لائے نہیں آ گیا نا، اس وجہ سے جزم دے دیا۔ ولا تنہر، لا تنہر، یہ دیکھیں جزم دے دیا اس نے نہیں ہونے کی وجہ سے۔ فلا تنہر وہ بھی اسی طرح ہے۔ لیقضی تھا، اصل میں کیا تھا؟ لیقضی تھا، جزم ہی تھا، لیکن جو ہم نے پڑھا تھا کہ جب حروف ناصبہ داخل ہو جاتے ہیں یا حروف جازمہ تو وہ حرف علت کمزور ہوتا ہے تو وہ گر جاتا ہے۔ تو یہاں پر یقضی تھا، لیکن جب حرف جازم داخل ہوا تو اس نے حرف علت کو گرا دیا، تو حرف علت کا گرنا ہی یہاں پر جزم کی کیا ہو گئی؟ علامت ہو گئی۔ اسی طرح لن يدخل الجنت، یہاں پر نصب دے دیا۔ ولیملل، اب دیکھیں ولیملل یہ کیا ہے؟ لام امر ہے اس کے اوپر۔ اچھا، یہاں پر لام امر جو ہے ویسے مکسور ہوتا ہے، کبھی کبھار لام امر ساکن بھی ہوتا ہے، تب جب لام امر سے پہلے فا یا واو آ جاتا ہے۔ ولیتلطف فلیملل، تو اب دیکھیں لام امر سے پہلے جب واو یا فا آ جاتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ لام امر ساکن ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ فلن ابرح یہاں پر منصوب ہے۔ فلیضحکو یہاں پر دیکھیں لام امر ہے، یضحکو اصل میں تھا یضحکونا، لاسٹ میں نون تھا، نون کو گرا دیا اس نے، نون اعرابی کو۔ لیشہد تو ہم نے پڑھ لیا۔ لا تجہر ولا تخافت، لا نہیں آ رہا ہے۔ لا ینفع یہاں پر لا نفی ہے، یہ نہیں ہے۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، ٹھیک ہے، تو لم تکن، لم داخل ہوا تو تکن جو فعل تھا اس کو جزم دے دیا۔ فلولا نفر، لا نفر یہ تو لا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیتفقہوا چاہیے کہ وہ تفقہ اختیار کریں، سمجھیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یتفقہونا، نون تھا لاسٹ میں تو اس کو کیا کر دیا؟ گرا دیا ہے۔ آج ہم نے حروف جازمہ پڑھے ہیں، آپ نے ان حروف کو اچھی طرح سمجھنا ہے، ان کی پریکٹس کرنی ہے، حروف ناصبہ، حروف جازمہ وغیرہ کی بھی، اور اس کے ساتھ ہی ہماری حرف کی بیس جو ہے ختم ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ چند حروف ہیں جو حروف زائدہ ہیں، یعنی غیر عاملہ، غیر زائدہ ہیں، جیسے حروف جواب وغیرہ ہو گئے، ٹھیک ہے، نعم، لا وغیرہ اس طرح کے ہیں، لیکن جو اہم تھے وہ ہم نے کیا کر لیے ہیں؟ حروف کی بیس میں پڑھ لیے ہیں۔ انشاءاللہ ان حروف کو بھی جتنے ہم نے پڑھے ہیں، جتنی اقسام ابھی تک تقریباً ہمارے 12 لیکچر ہوئے ہیں، تو ان کو بھی سمجھ کر کافی ہیلپ ہو جائے گی آپ کی عربی گرامر کے اندر بھی۔ جزاکم اللہ خیر۔